الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المحکم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل رب زدنی علما صلوات بھیجے محمد واجب الاحترام علماء کرام اور حجت الاسلام والمسلمین سید رضی عباس شاہ صاحب، ان کے فرزند ارجمند اور بزرگ عالم دین عزیزان گرامی، میری نگاہ میں آپ سب عالم بیٹھے ہیں بھائی. علماء کی خدمت میں ایک طالب علم کیسے خطاب کر سکتا ہے؟ یہ آپ کی عظمتیں ہیں، اور سب سے بڑی عظمت تو یہ ہے کہ میں سب سے پہلے ممنون متشکر ہوں قبلہ مولانا مقبول علوی صاحب کا کہ انہوں نے مجھے موقع دیا کہ آج میں آپ کی زیارت کر رہا ہوں. اگر وہ موقع نہ دیتے تو یہ ثواب مجھے کیسے حاصل ہوتا ہو؟ علماء کرام کی زیارت، طالب علم دینی کی زیارت، یہ ثواب ہے. اس لیے کہ طالب علم جن کے پروں کے نیچے فرشتے پر بچھائیں، ان کی عظمت کتنی بلند ہے بھائی. اور پھر رہا یہ کہ مسجد اور مدرسے کو دیکھ کر اور زیادہ دل خوش ہوا کہ تعمیر بہت اعلیٰ ہے، اور پھر جب تعمیر اعلیٰ ہے تو اس میں اساتذہ اس سے اعلیٰ ہیں. اور عزیزان گرامی یہ یاد رکھیں کہ مکان سے مکی بلند ہوتا ہے. اگر مکان اعلیٰ ہے تو مکی اس سے اعلیٰ ہے. پھر جب مکی اعلیٰ ہے تو اس جگہ کی عظمت اور بڑھ جاتی ہے. جتنا مکی بلند ہو اس کی خوشبو چاروں طرف پھیلتی ہے. اس لیے کہ لوگ فیض یاب ہوتے ہیں. میں زیادہ بات نہیں عرض کرنا چاہتا اور نہ آپ کا وقت لینا چاہتا ہوں. خداوند کریم نے اپنے حبیب کو حکم دیا ہے. ہر چیز کا حکم ہے، لیکن دعا مانگنے کا بھی حکم دیا ہے. اور اپنے حبیب کو یہ حکم دیا کہ سب سے اعلیٰ دعا کیا ہے، اور وہ قرآن مجید کے الفاظ ہیں کہ قل رب زدنی علما. کلام الہی میں جہاں جہاں بھی قل آیا ہے اس کے پیچھے ایک کوشچن چھپا ہوا ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد والا. جیسے مثال دے دیں قل هو اللہ احد. اب حضور سے پوچھا گیا کہ آپ کا رب کیا ہے، کیسا ہے، تو کیا نبی کو علم نہیں تھا؟ تھا بھائی. تو پھر وہی کا انتظار کیوں کیا کہ جو حکم الہی ہوگا؟ تو پھر وہی آئی قل هو اللہ احد. اے میرے حبیبی نے کہہ دو کہ میرا رب جو ہے وہ احد ہے. جی اس کے بعد قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس،
جہاں بھی قرآن مجید میں آیا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ وہ بارگاہ رسالت میں اپنی عقیدت پیش کر رہے ہیں، اللہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، تو آواز قدرت آئی نہیں اے رسول قل، کہہ دو انہیں کہ جب تک تم میرے رسول کو فالو نہیں کرو گے تمہاری محبت کا کوئی معیار نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو اسی طرح یہاں بھی اب ہر چیز خداوند کریم نے اللہ کو نعمت دی، وہ پیغمبر کو خداوند کریم نے نبی آخر الزمان بنایا، فقط آخر الزمان سید المرسلین بنایا، خاتم النبیین بنایا، اس سے بڑھ کے فضیلت کیا ہے؟ اور پھر یہ بھی کہہ دیا کہ اے میرے حبیب تم اگر چاہتے ہو دنیا کی دولت تو اگر اشارہ کر دو تو پہاڑ سونا بن جائیں گے۔ یہ آپ علماء کرام کی خدمت میں ایسی باتیں ظاہر ہے کہ مثلا یہ ہے کہ آپ چونکہ صاحب علم ہیں تو ایسی بات، تو مقصد یہ آگا کہ کوئی چیز ہے کمی رسول کے پاس؟ جب رسالت جیسا عہد ہے، عہدہ ہے، تو کسی چیز کی کمی ہے بھائی؟ تو جب نہیں ہے، سید المرسلین ہیں، تو پھر یہ کہنا قل رب زدنی علما، اے میرے حبیب تم دعا تو مانگتے ہو، لیکن رہا یہ کہ اگر دعا مانگنی ہے جو میں چاہتا ہوں تو وہ یہ ہے کہ تم یہی دعا مانگے، پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما۔ زدنی کا کیا میننگ ہے؟ میرے علم میں اضافہ فرما۔ تو معلوم ہوا کہ حضور کہ سب سے بڑی دعا جو اللہ کی طرف سے اپنے محبوب کو حکم ہوا ہے تو اس کے بعد فرمایا کہ نہیں، اگر کوئی دعا اعلیٰ ہے، سب سے اعلیٰ ہے، تو وہ علم کی دعا ہے۔ اور ماشاءاللہ آپ کیا چیز حاصل کر رہے ہیں؟ یہاں علم حاصل کر رہے ہیں، تو حضور جو علم ہے آپ کے ہاں اس کی بڑی منزلت ہے، اور جتنا جتنا آپ اس میں وقت صرف کریں گے، جتنا جتنا آپ اس میں آگے بڑھیں گے، آپ کی عظمتیں بلند ہوتی چلی جائیں گی۔ دیکھا آقا کہ کتنے علماء کرام ایسے ہوئے ہیں کہ آج جن کی قبر روشن ہے اور ان پر حضور ایک نور برس رہا ہے۔ ہم کس مجتہد کا نام لیں، کس عالم کا نام لیں؟ یقیناً بس یہی بات کہہ کے میں بات کو تمام کر رہا ہوں۔ حضور یہ فرمائیے کہ اکثر میں یہ بات کرتا ہوں کہ ہم جن کے فالور ہیں آج تک ان میں سے کسی شخصیت نے یہ جا کر کسی دوسرے دروازے پر نہیں کہا کہ مجھے فلاں مسئلہ نہیں آتا آپ بتا دیں، لیکن ہر آدمی دنیا کا جتنا بھی بڑا ہے لولا کا لا علی تک کہہ دیا کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ تو معلوم ہے کہ کسی دروازے پر چھوٹی سی چھوٹی روایت بھی نہیں ملتی کہ آل محمد کسی دروازے پر علم حاصل کرنے گئے ہوں۔ ہاں مگر یہ ہے کہ جو ان کے امام تھے وہ اس دروازے پر آ کر جھکے ہیں اور لولا کا نعرہ لگایا ہے۔ نہیں، ایک تو خلیفہ نے نعرہ لگایا، دوسرا امام نے نعرہ لگایا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ ہمیں فخر ہے کہ ہم ان کے فالور ہیں، ان کے ماننے والے ہیں کہ جو کسی غیر کے دروازے پر نہیں جھکے۔ تو حضور ہمیں بھی جو ہم آل محمد کے طالب علم ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں، ہمیں بھی ایسا ہونا چاہیے، ہم میں دو چیزیں ہونی چاہیے، ہم میں دو۔ پھر ایک جملہ کہتا ہوں، علماء کرام کا مجمع ہے جی کہ کیا کہا، لقد خلقنا الانسان فی احسن التقویم، جملہ ہے نا، اور یہ سب انسانوں کے لیے کہ ہم نے انسان کو احسن تقویم بنایا ہے، خلق کیا ہے احسن تقویم۔ لفظ دو ہی ہیں، خلق اور خلق۔ خلق اور تو خلق کے کیا میننگ ہے؟ پیدا کرنا۔ خلق کے کیا میننگ ہے؟ سیرت۔ خلق کے میننگ صورت، خلق کے میننگ سیرت۔ توجہ ہو گئی؟ علماء کا مجمع اس لیے عرض کر رہا ہوں جی کیا بیٹھے خلق کے میننگ صورت
اور خلق کے میننگ سیرت. یاد رکھو خدا نے فرمایا احسن الخالقین لقد خلقنا الانسان فی احسن التقویم. کہا ہے نا تو ہماری خلقت احسن ہے، لیکن یہ نہیں کہا کہ خلق بھی احسن ہے، مگر ادھر کہا انک لعلی خلق عظیم، کہ ہم نے خلق عظیم پر اے میری حبیب تجھے فائز کیا ہے. یعنی وہ اس لیے کہا، حالانکہ انسان کے لیے نہیں کہا، خلق عظیم کہا پیغمبر کے لیے کہ اس کو ماڈل بنایا ہے کہ ہاں یاد رکھو اس کو تو میں نے خلق بھی کیا، خلق میں بھی بے نظیر ہے، خلق میں بھی بے نظیر ہے، مگر اے دوسرا انسان تجھے خلق میں نے کیا ہے، خلق تو نے اپنا خود بنانا ہے. خلق تو نے خود بنانا ہے، اور میں نے ماڈل بھی پیش کر دیا ہے. فقط ایک ماڈل نہیں، اولنا محمد وآوسطنا محمد جی وکلنا محمد. تو معلوم ہوا ہمارے پاس ایک خلق نہیں ہے، 14 خلق ہیں، جس کو بھی دیکھو سب محمد نظر آتے ہیں. تو اس لیے حضور اب ہمارے پاس علم ہم نے حاصل کرنا ہے، اور علم کے ساتھ سیرت بھی ہم نے بنانی ہے، اور سیرت کے لیے ہمارے پاس ماڈل ہے. اور حضور یاد رکھو کہ جب آپ باہر نکلیں آپ کی سیرت نظر آئے. پھول صورت ہے. آخری بات معافی چاہتا ہوں، بات لمبی ہو گئی. پھول صورت ہے، پھول کی خوشبو سیرت ہے. یہاں ہم آئے، گلاب کا پھول لگا ہوا ہے، دور سے دیکھا تو اب وہ بوٹا درخت ہے، وہ گلاب کا ہے، نظر آیا. لیکن اگر گلاب ایسی جگہ چھپا ہوا ہو نظر نہ آئے اور اس کی خوشبو مہک رہی ہو تو نظر یہی آئے گا کہ یہاں گلاب کا پھول ہے، درخت ہے. تو حضور دو ہی باتیں ہیں، یا صورت ہے یا سیرت ہے. اور 12ویں کے سامنے ہم کھڑے ہیں، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمیں نظر نہیں آ رہا مگر اس کی خوشبو آ رہی ہے. سمجھے؟ وہ کبھی بادلوں کی اوٹ میں ہے، کبھی غیبت کبریٰ میں ہے، مگر حضور نظر نہیں آتا. ہاں وجود پر دلالت کر رہی ہے اس 12ویں کی خوشبو کہ ہم بھی اس لیے قائم ہیں کہ وہ قائم ہے. اور دوستو یاد رکھو لولاک لما خلقت الافلاک، اے حبیب اگر تجھے نہ بناتا تو کائنات کی کوئی چیز نہ بناتا. اب حضور تو آئے اور چلے بھی گئے، پھر یہ دنیا کیوں قائم ہے؟ آخری بات عرض کر رہا ہوں، حضور تو آئے چلے بھی گئے، پھر یہ دنیا قائم کیا ہے؟ تو معلوم ہوا اس لیے ہے کہ کوئی محمد موجود ہے. اس لیے حضور معافی چاہتے ہوئے، آپ عظیم ہیں، آپ اعلیٰ ہیں، آپ ہم سے نیک ہیں زیادہ، آپ کی دعا قبول ہوتی ہے. آپ میرے حق میں بھی دعا فرمائیں، میں آپ کے حق میں دعا فرماتا ہوں. اور خداوند کریم آپ کو علم سے مالا مال کرے، آپ کو سیرت آل محمد سے مالا مال فرمائے. خداوند کریم آپ کو دنیاوی زندگی میں بھی ترقی دے. بہت خوشی ہوئی، آپ آگاہ محنت کریں، آپ قوم کا سرمایہ ہیں. کل اس قوم کے سامنے جائیں، قوم نمازی بنے، روزہ دار بنے، حج کرنے والی بنے، زکوٰۃ دینے والی بنے. جی مدرسوں کا احترام ہو، علماء کا احترام ہو، قرآن کی تعلیم شیعہ میں عام ہو، ہر جگہ تقوی کا درس ہو. جی تو معلوم ہو کہ یہ چیزیں جو ہیں ہم میں زیادہ ہونی چاہیے. وہ آپ کی ذمہ داری ہے.
وہ آپ پر اب ڈیپینڈ کر رہا ہے۔ ہم لوگ بوڑھے ہو چکے ہیں، ہم سے وہ کام نہیں ہو رہا جو آپ پر ہم توقع رکھے ہوئے ہیں۔ حالات سوسائٹی کے باہر کیا ہے، علماء کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، حضور غلط روایات پڑھی جاتی ہیں، اور حضور اس کے بعد یہ آپ پر بیٹا واجب بنتا ہے آپ ایسا گلدستہ بن کر نکلیں جدھر بھی جائیں آپ کی سیرت کو دیکھ کر لوگ جو ہے آل محمد کے فالور بنتے چلے جائیں۔ اسی پر دعایا کلمات ہیں، خدا بند کریم آپ کو برکات نازل فرمائے، اس مدرسے کو قیامت تک آباد و شاد رکھے، اور جن جن مومنین نے اس مدرسے میں حصہ ڈالا ہے اور ڈال رہے ہیں، اور اساتذہ کرام تمام یہاں جو موجود ہیں، پروردگار سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ اور خصوصی طور پر میں برادر مقبول علوی جو ہے ان کے لیے بھی دعا کرتا ہوں کہ واقعہ انہوں نے خوب محنت کی ہے، اور یقیناً وہ اس قابل ہے کہ ان کی شان میں دعایا کلمات کہے جائیں، ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم رہے، اور جو بھی ان کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں لوگ باہر سے، خداوند کریم سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم صلی علی